बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि एक पूरा ईसाई ख़ानदान कैसे मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया और उन्होंने ईसाईयत को छोड़ दिया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो मैंने थोड़ी सी ही देखी है, लेकिन थोड़ी सी ही देखने से इस वीडियो ने मेरे दिल को छू लिया। हालांकि इस वीडियो को मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं देखा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इस वीडियो को मुझे अपने ऑडियंस के साथ देखना चाहिए। इसीलिए आज मेरी ये वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वात के इलाके में हमारा एक साइड दफ्तर था ना, मैं दफ्तर में काम करता था और हमारे साथ एक स्वीपर था, वो क्रिश्चियन था। तो मैं 2-3 दिन के लिए गया था वहाँ काम करने। तो वो असल में वो हमारे दफ्तर का मुलाजिम नहीं था। वो दफ्तर वालों ने कोई ऐसे तरतीब से रखा हुआ था कि उनको रोज़ाना के एतबार से पैसे देते थे। सफाई वगैरह करता था, गाड़ियाँ भी धोता था। मैं जब गया, मैं दोपहर से तकरीबन पहले 1 घंटे पहले के वो आया, तो मुझे कहता है मौलवी साहब आपकी गाड़ी धो लो। तो मैंने उनसे कहा कि जी धो लें। साथ वाले साथी जो बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको कह देते कि ना धोएं, आप तो वैसे भी वापस जा रहे हैं तो सारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, हो सकता है वो उस नीयत से आया हो कि उसके पास पैसे ना हो, इस नीयत से आया हो। मैंने कहा जी धो लें। अब तकरीबन घंटा सवा घंटा गुजरा था कि वो वापस आया। उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे। तो जैसे वापस आया ना, तो मुझे कहता है गाड़ी मैंने धो ली। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने जेब में हाथ डाला। उस टाइम मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, बस जितने थे वो मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा ये नहीं। कहते मैं खोल के लेकर आता। मैंने खोलने की ज़रूरत नहीं, बस ये रखे और आ जाए मेरे साथ खाना खाए। अब वो उठा। जब दोबारा उठा ना, मैंने कहा किधर जा रहे हैं? कहते मैं प्लेट उठाता हूँ। मैंने कहा जी मेरे साथ खाएं ना। अब वो ने नवाला तोड़ा और एक नवाला लिया और यहाँ तक लेकर आया और उसके आंसू गिरने लगे। सुभान अल्लाह। आंसू गिरने लगे। तो मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। बहरहाल उसने क्या खाना था, वो उतने अंदर से रो रहा था कि 2-4 नवाले लेके मैं तो पूरा खा गया, वो नहीं खाया, वो चला गया। असर के वक्त 5 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो दफ्तर में ही साइड पे 2-4 कमरे थे जिन्होंने उसमें गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, मैं उसी में ठहरा था। असर के बाद आया, मुझे कहता है मौलवी साहब मेरी दुनिया बदल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपने मुझे एक प्लेट में क्यों खिलाया? मुझसे तो लोग नफरत करते हैं। जिस प्लेट में मैं खाता हूँ, जिस ग्लास में मैं पीता हूँ, जिस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, लोग उस पर भी नहीं बैठते। आपने कैसे ऐसे किया? मैंने कहा जी आप अहले किताब हैं, तो कैसे क्यों नहीं हो सकता? जब इजाज़त है तो क्यों नहीं हो सकता? बहरहाल जब उसने मेरे साथ बैठा, मैंने थोड़ी सी बात की। मुझे कहता है मुझे अपनी दीन के बारे में बताएं। थोड़ा सा दीन के बारे में थोड़ी सी फ़ज़ाइल सुनाए, थोड़ी सी बात की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। बयान करते करते मगरिब का वक्त हो गया। मैं नमाज के लिए गया, वापस आया, उधर ही बैठा हुआ था। तो मैं वैसे ही बैठ गया अपनी बातों में। मैंने सोचा कैसे ना हो कि मैं इनको दोबारा बात करूं और ये कहे कि यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो मैं दुनियावी बातें करने लगा। मुझे कहता है मौलवी साहब मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप मुझे अपनी दीन की बातें बताएं। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो बातें करने लगा। इशा की नमाज के लिए चला गया। इशा की नमाज के बाद आया, फिर भी वहीं बैठा हुआ था। करते करते रात के 12 बज गए। अब उठने का नाम ही ना ले। तो मैंने कहा जी मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाके सोने लगा हूँ, आप भी चले जाए, आराम करें, कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मुझे कहते हैं कि अब तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे ना गाड़ियाँ मिलती हैं, ना मैं वहाँ जा सकता हूँ, रास्ता बड़ा ख़राब। मैंने कहा जी मेरे साथ कमरे में लेट जाए। तो वो हमारा वो जो बेड था, वो 2 सिंगल बेड थे, करीब किए हुए थे। वो मैंने अलग अलग करके मेरे साथ ही कमरे में सो गया। सुबह नाश्ता किया तो नाश्ता भी हमने इकट्ठा कर लिया, फिर काम पे लग गए। असर के बाद आया तो मुझे कहते हैं कि आप अलग हैं और ये लोग अलग हैं, ये क्या वजह है? मैंने कहा ये तो अल्लाह की तौफीक है, जिसको दे देता है, जिसको नहीं देता। हो सकता है ये बंदे, मैं तो बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, ये बंदे मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत गुनहगार हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैंने आपको दावत दी तो आप मुझे अच्छा कह रहे हैं। बस अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया, मैंने कर दिया। अब ये नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे दिल में क्यों डाला।
میرے دل میں یہ نرمی کہاں سے آئی ہے؟ کیسے ہوا؟ صحیح ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے رات کو، پھر ہم نے کھانا کھایا، اکٹھا کھایا، چلا گیا۔ جمعرات کا دن تھا، میں نے واپس آنا تھا، تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی ہو سکے تو کلمہ پڑھ لینا۔ جب میں نکل رہا تھا بڑے، اور گھر سے کھیر بھی بنا کے لے کر آیا تھا میرے لیے، وہ بھی میں نے کھا لیا۔ کہتا ہے میرے گھر والوں نے، میں نے بات کی تو گھر والوں نے کھیر بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کھلا لے، اگر یہ بھی کھا لیا نا تو سمجھ جائیں کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا، اس نے کھیر لے کر آیا، میں نے کھا لیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، مجھے کہتے ہیں بڑے محبت سے پیار سے میرے ساتھ پیش ہوا۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پرویز بھائی ہو سکے تو کلمہ پڑھ لینا۔ جب گھر آیا اگلے دن جمعے کے دن میں دفتر گیا، جمعے کی نماز کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنا موبائل اپنے کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اس پہ 5-6 مس کال پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہی پرویز بھائی، تو میں نے فون اٹھایا۔ جب فون میں لایا میں نے کہا جی پرویز بھائی، تو آگے سے مجھے کہتا ہے میں پرویز نہیں، محمد خالد بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اور ہمارے پورے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اگلے ہفتے میں ان کے پاس گیا، اس نے جب یہ الفاظ ادا کیے نا کہ پورے گھر والوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں ایسے حیران ہو گیا اللہ کی قدرت پر کہ یا اللہ میں اتنا اچھا بندہ تو نہیں ہوں، نہ میرے زبان میں اتنا اثر ہے، نہ میرے اتنے اعمال ہیں، یہ بندہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہدایت دینے کے لیے آپ نے میرے دل میں کیا کیا ڈالا، کیونکہ یہ بندہ آپ کا طلبگار تھا، آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا، آپ نے میرے دل میں ڈالا، وہ اعمال میں نے اپنائے، جس کی وجہ سے وہ اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، متاثر ہوا اور دین کی طرف آ گیا۔ صحیح ہے۔ پھر اس پورے دفتر والوں نے اس کا بڑا اکرام کیا، ان کے لیے کپڑے، ان کے لیے پیسے اور کیا کیا پتہ نہیں، ان کو ہمارے دفتر میں وہ کہتے ہیں نا کہ پرماننٹ بھی کر دیا، اس کو نوکری مل گئی، اس کو ہم نے اس صفائی والے کام سے بھی ہٹا دیا۔ اب 1.5 سال پہلے میرے ساتھ ملا تھا، کہتا ہے ایک بچہ حافظ قرآن ہے، علم کر رہا ہے 2 درجے میں، سبحان اللہ، دوسرا بچہ فارغ ہونے والا ہے حافظ قرآن میں، اور بیٹی میری 15 سپارے حفظ کر چکی ہے، کیا بات۔ اور اتنی داڑھی، خوبصورت ہے ماما۔ ادھر کہیں تشکیل ہوئی تھی، وہ مرکز میں ملاقات ہوئی تھی اس سے میری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے بھی آپ اخلاق کو پیش کرتے ہیں نا، اس کے دل میں اللہ رب العزت محبت ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا، تو سب کو کیا اور سب کو آواز لگائی کہ مجھے تم لوگوں نے کیسے پایا۔ مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا، سب نے آواز لگائی کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے، پتہ نہیں کیا کیا ان کا یقین تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا تھا۔ بے شک۔ مقصد یہ ہے کہ سب کو اخلاق سے پیش ہوں، سب کے سامنے اخلاق پیش کریں تاکہ وہ دین پر آ جائے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت جیسے خوبصورت تحفے عطا کر لیں۔ تو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، اگر ہم اخلاق پیش کریں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش ہوں تو کیا خیال ہے کتنے لوگ ہیں جو دین پر آئیں گے؟ یہ دین تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ بے شک۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دعوت دیتے تھے ہمارے جیسے بنا، ہمارے جیسے بنا، اور لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اخلاق سے متاثر ہو کے دین پر آتے تھے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی بھی کافی سارے جماعتیں چلتی ہیں نا باہر ممالکوں میں، تو باہر ممالکوں میں جو جماعتیں چلتی ہیں وہ ان کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کے، ان کی حلیت سے، محبت سے، اخلاق سے، ان کے اعمال سے متاثر ہو کے جو ہے نا وہ دین پر آ اسلام جاتے میں ہیں آتے ہیں۔ اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو درست کریں، آمین۔ اپنے معاملات کو۔ سب سے بڑی بات 2 چیزیں ہیں، معاملات اور اخلاق۔ یہ 2 چیزیں جب درست ہو جائیں گے نا تو باقی عمل سارے درست ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ نمازی بھی بہت ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے بہت ہیں، ذکر اذکار کرنے والے بہت ہیں، صدقہ دینے والے بہت ہیں، اللہ کی رضا بہت کرتے ہیں، لیکن 2 چیز کی کمی ہے، معاملات میں اور اخلاق میں۔ تو یہ اخلاق پیش کریں انشاءاللہ، یہ اور اللہ رب العزت ہمیں بہت اچھی زندگی عطا کریں گے، عزت پہلے گا۔ کوشش کریں گے نا سارے؟ انشاءاللہ۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری اسٹوری تھی، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل تھا مبارک ہو پوری عیسائی فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہونا تو آج ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ دیکھیے ہندوستان میں تو دعوت کا کام کرنا آج کل بہت مشکل ہے، کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا یہ سمجھ لیجئے ایک آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ پہ لے کر چلنے کے برابر ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پیش کریں، انہیں اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کریں کہ دیکھو یہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اسلام کی وجہ سے ہمارے یہ اخلاق ہیں کہ آج ہم آپ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، آج ہماری اندر یہ کوالٹیز آ گئی ہیں کیونکہ ہم اسلام میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں گے تو ہم یہ سمجھ لیجئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ڈیلی دین کا کام کرتے رہیں گے، دعوت کا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ دعوت کا کام ہر مومن کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی جو ہے دعوت کا کام اس طریقے سے کریں کہ جو ہے غیر مسلم کو پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا دعوت کا کام بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تہیہ کریں کہ ہم بھی یہ کام کریں گے، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور میں آپ لوگوں سے بتا دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کی بھوناؤں کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ راہ راست پر آئیں، کیونکہ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں۔ 98 یا 97% لوگ ایسے ہیں جو نماز کو چھوڑ چکے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ کہ ایک غیر مسلم جب اسلام میں آتا ہے وہ کس قدر پکا ہو جاتا ہے، کس قدر اصول پسند ہو جاتا ہے، کس قدر اللہ کا پیارا محبوب ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں۔ تو بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی بھائی ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیوز سے سیکھیں اور متاثر ہوں اور اپنے اندر امپلیمنٹ کریں کہ ہمیں بھی دین پر چلنا ہے۔ جب غیر مسلم چل رہے ہیں، غیر مسلم اپنا رہے ہیں، تو ہم کو اپنانے میں کیا ہے؟ اگر ہم ایسے ہی جائیں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اگر ہم مسلمان بن کر جائیں گے، ایک مومن بن کر جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ہم ایک اور ریورٹ مسلم کی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔